سبسکرائب کیجیے بزم قرآن چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے قرآن اور حدیث اور مسائل سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليك المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم إله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوا وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا براسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں، بزرگوں اور باوقار ماں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے 16ویں پارے کی سورہ طٰہٰ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس پاکیزہ آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزہ دکھایا فرعون کو، تو بجائے اس کے کہ وہ قبول کرتا، اس نے مقابلے کے لیے دعوت دی کہ یہ جادو ہے، معجزہ نہیں ہے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اور آپ اس کے زور سے چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ میں ہو جائیں، ہماری حکومت ختم ہو جائے، آپ لوگ حکمراں بن جائیں، یہ ہم مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں۔ چنانچہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کوئی جگہ مقرر کر دیجئے، کوئی دن مقرر کر لیجئے جس میں ہم
آپ کا مقابلہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دن کون سا مقرر کیا؟ یوم الزینہ، جشن کا دن، جس دن سب کی چھٹی ہوتی ہے، تاکہ ہر آدمی مقابلے میں شریک ہو سکے، اور ایک کھلے ہوئے میدان کی نشاندہی فرمائی۔ چنانچہ مقابلہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا، اور فرعونی جادوگر تھوڑی دیر میں ان کی کایا پلٹ گئی، وہ سب کے سب ایمان لے آئے اور سجدے میں گر گئے۔ فرعون نے ان کو دھمکی دی، لیکن ان کی دھمکی کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اتنا کامل ایمان اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ انہوں نے کہا تم کتنا ہمیں ستاؤ گے، زیادہ سے زیادہ جان لے لو گے، لیکن جب ہمیں حق مل گیا، حق کو ہم نے قبول کر لیا، تمہاری دھمکیوں سے ہم گھبرانے والے نہیں، بلکہ ہم نے جو جادو کے ذریعے سے معجزے کا مقابلہ کیا ہے، یہ تمہارے دباؤ میں کیا۔ اللہ تعالی ہماری اس جرأت کو معاف فرمائے۔ دعائیں کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فرعون گھبرا گیا، حق کا غلبہ ہوا، جادوگر بھی ایمان لے آئے، تمام بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات پھر بھی نہیں مانی، مدتوں سمجھاتے رہے، معجزے دکھاتے رہے، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے رہے۔ بنی اسرائیل جن پر ظلم ڈھا رہا تھا ان کی آزادی کا مطالبہ کرتے رہے۔ جب حجت تمام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس مظلوم قوم کو لے کر رات کے وقت میں آپ شہر سے نکل جائیے، اور راستے میں سمندر حائل ہوگا، لیکن اس کی فکر نہ کیجیے۔ آپ لاٹھی ماریں گے تو اس میں خشک راستے پیدا ہو جائیں گے، نہ دشمن آپ کا تعاقب کر سکے گا، نہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ڈوبنے کا اندیشہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر رات ہی میں روانہ ہو۔ اس سے پہلے ان لوگوں نے یہ آپس میں شہرت دی، بنی اسرائیل نے، کہ ہم لوگ عید منانے جائیں گے، اور یہ کہہ کر کے بنی اسرائیل نے فرعون کی قوم کے لوگوں سے زیور مانگے۔ آپ لوگ زیور دے دیجئے، ہم اپنے جشن میں جائیں گے، عید منائیں گے، اور پھر واپس آ کر کے دے دیں گے۔ زیور بھی لے لیے اور رات میں چل پڑے۔ صبح جب ہوئی تو دیکھا کوئی آدمی نہیں ہے بنی اسرائیل کا۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا، اور اس نے باقاعدہ اپنے لشکروں کو ترتیب دیا۔ چنانچہ جو اس کا لشکر تھا، اس لشکر کے مقدمے میں 70,000 سیاہ گھوڑوں پر سوار لشکری و فوجی تھے، اور 7 لاکھ لشکر الگ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرتا ہوا پہنچ گیا، یہاں تک کہ دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اور فرعون کے لشکر نے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تو گھبرا گئے اور کہا کہ موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ اس لیے کہ سامنے کہاں آ رہا ہے؟ البحر امامنا، سمندر ہمارے سامنے ہے، والعدو وراءنا، اور دشمن ہمارے پیچھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے وعدے پہ یقین تھا، فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں، ہمارا رب ہمیں راستہ بتائے گا۔ چنانچہ وہی ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو اس میں لاٹھی ماری تو اس میں اللہ نے 12 راستے پیدا کیے۔ 12 قبیلے تھے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کون ہیں؟
یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام، ان کے 12 بیٹے یوسف علیہ السلام کو ملا کے، ان کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہیں۔ جب یہ لوگ مصر آئے تھے یوسف علیہ السلام کی دعوت پر تو یہ 12 لوگ تھے، ان کے خاندان کے لوگ تھے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو ان کی تعداد کتنی تھی؟ 6,03,000، دوسرا قول ہے 6,70,000، اتنی اللہ نے برکت عطا فرمائی۔ تو راستے پیدا ہوئے، اللہ نے ہوا کو حکم دیا، اس نے سارا راستہ سکھا دیا، اور پھر دونوں طرف برف کے پانی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے فَانْفَلَقَ، سمندر پھٹا، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور ہر ٹکڑا اس کا جو ہے ایک لمبے پہاڑ کی طرح بن گیا، اور ایسے پہاڑ جن میں جھروکے بھی تھے، روشندان بھی تھے۔ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لوگ ایک راستے سے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو راستے میں چلتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں۔ کتنا عظیم الشان اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ان لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا اور ان راستوں سے چل کر کے دریا کو پار کر گئے۔ اللہ اسی واقعے کا ذکر قرآن کی آیات میں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ رات میں لے کر نکل جائیے میرے بندوں کو، یعنی بنی اسرائیل کو۔ بہت ظلم ہو چکا، اب ان کے مظالم کے خاتمے کا وقت ہے۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور بنا دینا ان کے لیے راستہ دریا میں سوکھا۔ ایک تو دریا میں راستہ بنے اور پھر وہ راستہ بھی سوکھا ہوا ہو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا مارا تو راستے بھی بنے، اور ہوا کو حکم ہوا، اس نے پانی کو خشک کر دیا۔ لا تخاف درکا ولا تخشا، موسیٰ تم ڈرنا نہیں پکڑنے سے کہ دشمن آ کے ہمیں پکڑ لے گا، ایسا بھی نہیں ہوگا، وہ تعاقب میں ناکام ہو کر رہے گا۔ ولا تخشا، اور ڈرنا نہیں کاہے سے؟ ڈوبنے سے، ہم ڈوبنے بھی نہیں دیں گے اور دشمن کی گرفت میں آنے بھی نہیں دیں گے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو ان کا پیچھا کیا فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ، ایک لشکر نہیں لشکروں کے ساتھ۔ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، جب فرعون پہنچا وہاں دیکھا بنی اسرائیل تو سمندر کے راستے سے بھاگے جا رہے ہیں، اور 12 راستے۔ تو جب چیٹی کی موت آتی ہے تو پر جو ہے اس کے نکل آتے ہیں۔ یہ فرعون اور فرعونیہ کی ہلاکت کا وقت تھا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ سمندر میں کہیں راستے ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے ان کے ساتھ، نصرت ان کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، یہ ان کے معجزے کی برکت ہے، اس لیے کہ فرعون انکار تو کر رہا تھا مگر دل سے وہ سمجھ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر برحق ہے۔ قرآن کہتا وَجَحْدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انہوں نے انکار تو کیا زبان سے مگر دل ان کے اندر سے مان چکے تھے۔ پھر بھی فرعون نے یہ نہیں سوچا کہ دریا میں کہیں راستے ہوتے ہیں، بلکہ فرعون نے کیا کہا کہ پیچھے سے جانے کی ضرورت نہیں، انہی راستوں سے چلو، پتہ ہے میری ہیبت اور میرے جلال سے دریا پھٹ گیا۔ وہ یہ سوچ رہا ہے، اس نے یہ نہیں سوچا ہم میں موسیٰ نہیں کوئی موجود، ہم میں موسیٰ نہیں کوئی موجود، پھر یہ دریا میں راستہ کیسے؟
آج تک تو دریا میں راستے ہوتے نہیں، یہ دریا میں راستہ ہے، موسیٰ تو آئے نہیں، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور خود اسی راستے پر داخل ہو گیا اور اپنے لشکر کو حکم دیا تم بھی آ جاؤ۔ جب وہ لوگ بیچ راستے میں پہنچے تو حکم الہی ہوا پانی کو، مل جاؤ۔ پانی اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ ویسے تو پانی کا کام کیا ہے؟ ڈبو دینا، چاہے وہ مولانا ہو اور چاہے وہ کوئی عام تاجر ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، دریا کو اپنے موج کی طغیانیوں سے کام، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے، کسی کی کشتی پار ہو جائے چاہے ڈوب جائے، دریا کو اس سے کیا مطلب، اس کی کسی سے رشتہ داری نہیں۔ مگر دریا بھی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ جب کہاں راستے بنا دو تو راستے بن گئے، اور جب کہاں ڈبو دو تو ڈبو دیا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو ان پر چھا گیا پانی جیسا کہ چھا گیا۔ کس طرح چھایا کہ کسی کا بھی پتہ نہیں لگا، پورے لشکروں کے ساتھ فرعون ڈوب گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اپنے آپ کو سلامتی سے پار ہوتے ہوئے دیکھا اور اپنے دشمن کو دریا میں ڈوبتے ہوئے بھی دیکھا۔ کیسا ایمان تازہ ہوا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور اس نے صحیح راستہ نہیں دکھایا۔ حالانکہ فرعون کا دعویٰ کیا تھا؟ اہدیکم الی سبیل الرشاد، فرعون نے اپنی قوم سے کہا تھا موسیٰ کے چکر میں نہ پڑنا، ہم تمہیں جو راستہ بتا رہے ہیں بالکل کامیابی کا راستہ یہی ہے۔ ایسا کامیابی کا راستہ بتایا کہ خود بھی ڈوبا اور سب کو ڈبویا۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے۔ یہ صادق آیا۔ دنیا میں بھی تو یہ حال اس کا ہوا، دنیا میں بھی ڈوبا اور آخرت میں بھی ڈوبے گا۔ قرآن کہتا ہے وَيَقْدُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرعون اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، قوم پیچھے ہوگی۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، اور جہنم میں خود بھی جائے گا اور اپنی قوم کو بھی لے جا کے اتارے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور اس نے صحیح راستہ نہیں دکھایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو نعمت دی تو اللہ نے ان کو اپنی نعمت یاد دلائی، احسان یاد دلایا کہ احسان یاد کرو اور احسان کا حق ادا کرو۔ کیا کہا خدا نے؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، اے یعقوب کی اولاد، قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے، یعنی فرعون اور فرعونیوں سے ہم نے تمہیں نجات دی۔ کتنا بڑا دشمن تھا، 70,000 بچوں کو جس نے قتل کیا تھا، پوری قوم کو اس نے غلام بنا رکھا تھا، اتنے بڑے دشمن سے ہم نے تمہیں نجات دی اور تمہارے سامنے دشمن کو ڈبو دیا۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا کوہ طور کے داہنی جانب آنے کا۔ دشمن تمہارا ڈوب گیا، اب تم آزاد ہو، اللہ کے حکموں پر عمل کرو۔ دیکھو عمل کرنے کے لیے ہم تمہیں ایک کتاب دیں گے، اس کتاب کا نام ہے توریت۔ کیسے دیں گے؟ موسیٰ تم کوہ طور پہ آ جانا،
طور کے داہنے مبارک حصے پر، جہاں آپ کو نبوت ملی تھی، جہاں آپ کو آگ نظر آ رہی تھی، وہاں اعتکاف کرنا۔ کتنے دن؟ 30 دن 30 راتیں۔ روزہ رکھنا دن میں بھی اور رات میں بھی۔ یہ اللہ کے نبی کی امت ہے کہ اس کا روزہ دن کا ہے، ان کے وہاں روزہ رات کا بھی تھا اور دن کا بھی تھا۔ 30 رات دن اعتکاف کرنا پہلے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اعتکاف کیا اور پھر مسواک فرما لی۔ تو اللہ نے کہا روزے دار کی منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، موسیٰ 10 دن اور اعتکاف کرو۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، قرآن کہتا ہے 30 کو ہم نے پھر پورا کیا 40 سے، 10 دن اور بڑھا دیے۔ کتنے دنوں کا اعتکاف کیا؟ 40 دن۔ یہ اعتکاف کس مہینے کا تھا؟ مفسرین نے لکھا ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ 30 دن ذی قعدہ کے، یہ بھی حرمت کا مہینہ، اور 10 دن ذی الحجہ کے، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جو بڑا افضل ہے۔ تو اللہ اسی کا ذکر کر رہا ہے وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا طور کے داہنی جانب کا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور یاد کرو ہم نے میدان تیہ میں جو لق و دق میدان تھا، 40 سال تم کو وہاں رکھا، اور کھانے کے لیے کیا نازل کیا غیب سے؟ من و سلوہ۔ من و سلوہ کیا تھا؟ من حلوہ تھا۔ کون سا شبرات والا؟ یہ غیب سے آ رہا تھا۔ اور سلوہ بٹیرے، فارمی نہیں، اصلی، اور جتنی ضرورت ہوتی اسے استعمال کرتے۔ اور ہم نے کیا کہا؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ جو پاکیزہ تمہیں کھانا دیا جا رہا ہے اس کو کھاؤ تم۔ ولا تطغوا فیہ، اور اس میں شرارت نہ کرنا۔ اللہ کی نعمتیں کھاؤ، استعمال کرو، لیکن سرکشی نہ کرنا۔ سرکشی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پانے کے بعد اترانا۔ یہ اللہ کا انعام ہے، تمہارا اپنا کمال نہیں ہے۔ سرکشی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھانا اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، یہ سرکشی ہے۔ سرکشی کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا استعمال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کرنا، یہ سرکشی ہے، یہ ناشکری ہے۔ یہ اللہ نے بنی اسرائیل سے خالی نہیں کہا، ہم لوگوں کو ان سے بڑی نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ فرمایا کسی بھی نعمت کا استعمال نافرمانی میں کرنا یہ سرکشی اور ناشکری ہے۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، آپ سوچئے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس سے پوچھئے جس کے پاس آنکھیں نہیں، کتنی بڑی نعمت اللہ کی۔ اس نعمت کا شکر یہ ہے اس سے اپنی ضرورت کی چیزیں دیکھی جائیں، اس سے اللہ کی آیات دیکھی جائیں، اللہ کا کلام دیکھا جائے۔ مگر جہاں اللہ نے کہہ دیا اس کو نہ دیکھو، وہاں ان نگاہوں کا استعمال نہ ہو، آنکھوں سے زنا نہ ہو۔ مگر کتنے لوگ ہیں جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے، اور یہ ایسی ناشکری ہے، ایسا مرض ہے جو جاتا نہیں ہے۔ بوڑھا ہو جاتا ہے آدمی، پھر بھی جو عادت پڑ جاتی غلط نظر اٹھا کے دیکھنے کی، یہ عادت اس کی جاتی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ خود قبر میں چلا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کان نعمت ہے، کانوں کا غلط استعمال کرنا یہ ناشکری ہے۔ زبان نعمت ہے، اس سے گالیاں بکنا، چغلی کرنا، کسی پہ تہمتیں لگانا،
یہ ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر تم نے سرکشی کی، سرکشی کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ یہ تمہیں محنت سے نہیں مل رہا ہے کھانا، غیب سے آ رہا ہے اور روز آ رہا ہے، جتنی ضرورت ہو اتنا رکھنا، اسٹاک نہ کر لینا پہلے سے۔ مگر انسان کی عادت جو منع کرو وہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے ایسا کیا، ابھی تو انعام ہے اور پھر تمہارے اوپر غضب نازل ہوگا۔ کیا کہا؟ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر تم نے ناشکری کی تو تمہارے اوپر میرا غضب اترے گا۔ غضب یعنی خوشی، غضب کسے کہتے ہیں؟ غصہ، غصے کی وجہ سے اللہ کا عذاب۔ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو تمہارے اوپر میرا غصہ اترے گا۔ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر میرا غصہ اترتا ہے وہ پٹخ دیا جاتا ہے، اور ایسا پٹخا جاتا ہے، ایسا گرتا ہے، اس کو کوئی اٹھانے والا نصیب نہیں ہوتا۔ ایک بات اللہ تعالیٰ فرمایا ہم خالی غصہ نہیں کرتے، ہماری شان یہ بھی ہے ہم بدلہ لیتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ دوسری شان دیکھو، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور ہم بہت بخشنے والے ہیں۔ کس کو؟ لمن آمنا، جو ایمان لے آیا، دل سے ایمان لے آیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک کام کیے اس نے، ہاتھ پیروں سے نیک کام، دل سے ایمان، ثم اهتدى، پھر اسی پر قائم بھی رہا، یعنی نیک کام کیا اس کے بعد پھر منہ کالا کر لیا، حج کیا اس کے بعد شراب پینا شروع کر دی، تہجد تھے پھر اس کے بعد فرض نماز بھی چھوڑ دی، ثم اهتدى، پھر مرتے دم تک اس پر قائم رہا، تو اللہ فرماتا میں اس کو بخشنے والا ہوں، چاہے وہ جتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو۔ شرک کیا، اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ کفر کیا، زندگی بھر 90 سال تک کفر کرتا رہا، 1 سال باقی بچا زندگی کا، کلمہ پڑھ لیا، سچی توبہ کر لی، تو کہاں جائے گا وہ؟ جنت میں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ، اور میں تو بخشنے والا ہوں جو توبہ کر لے۔ توبہ کرنے کا مطلب ہی کیا ہوا؟ پہلے گنہگار تھا، اب اس نے توبہ کر لی۔ کون سے کاہے سے توبہ کر لے؟ غیبت سے، چغلی سے، کس چیز سے؟ جو بھی گناہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، توبہ کر لے۔ وآمنا، اور دل سے ایمان لائے اللہ کے وعدوں پر، وعمل صالحا، اور اچھے عمل کرے، ثم اهتدى، پھر اس پر قائم رہے۔ تو غرضے کی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا کہ دیکھو خود بھی آنا کوہ طور پہ اور اپنی قوم کے لوگوں کو بھی لے کے آنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا شوق کاہے کا؟ کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، ہم کلامی ہوگی، کتاب ملے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام مارے شوق کے بڑی تیزی کے ساتھ کوہ طور پر پہنچ گئے، اور قوم پیچھے رہ گئی۔ کہا تم لوگ آتے رہنا، اور خود تیزی سے پہنچ گئے۔ ساتھ میں ان کے کون تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ تم ان کی اصلاح کرتے رہنا۔ موسیٰ علیہ السلام جب قوم سے پہلے کوہ طور پہ پہنچے تو اللہ نے کیا کہا سنیے، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور اے موسیٰ اپنی قوم سے پہلے آنے کا سبب کیا ہے؟ اکیلے آئے تم؟ تمہاری قوم کہاں ہے؟ تم جلدی کیوں آ گئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیتے؟ قَالَ
وَعَجِلْتُ کیا کہا قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي اے اللہ میری قوم بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خیال سے بتایا، ان کو نہیں پتا قوم کا کیا ہوا، بیڑا غرق ہو گیا۔ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتا، وہ تو پیچھے آتا ہوا چھوڑ آئے تھے۔ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي اے اللہ وہ بھی میرے پیچھے آ ہی رہے، میں کیوں جلدی آیا؟ فرماتے موسیٰ علیہ السلام وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ اور میں جلدی آپ کے پاس اس لیے آ گیا تاکہ آپ ہم سے خوش ہو جائیں۔ جب آدمی کسی کو حکم کوئی دیتا ہے اور وہ آدمی اس حکم کو کرتا تو ہے مگر ٹال مٹول کے بعد، تو حکم دینے والا اس سے خوش ہوتا ہے نا۔ جو پہلے کر دیتا ہے، جلدی کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہم آپ کو خوش کرنا چاہتے تھے، آپ کی خوشنودی کے لیے، آپ کی رضامندی کے لیے ہم پہلے آئے ہیں۔ اللہ کی رضا کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی تلاش کس کو ہے؟ بولو، اس کی تلاش کس کو ہے؟ سب کو ہے۔ یہاں کون تلاش کر رہا ہے اس کو؟ موسیٰ کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی رضا کی تلاش میں آئے ہیں جلدی۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے یہ نعمت نبی کے صحابہ کو اسی دنیا میں دے دی۔ ارے دی نہیں دی، کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا اور یہ اللہ ان سے راضی ہو جائے نہیں۔ ایک ہوتا رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کی ان پر رحمت نازل ہو، عفی عنہ اللہ ان کو معاف کر دے، غفر لہ اللہ ان کو بخش دے، نور اللہ مرقدہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ یہ سب کیا ہیں؟ دعا ہے۔ اللہ عمر کو بڑھا دے، اللہ عمر میں علم میں برکت دے دے، یہ سب دعا ہے۔ مگر یہ جو صحابہ کے لیے کہا گیا رضی اللہ عنہ، بزرگوں کے لیے کہا گیا رحمت اللہ علیہ، تو یہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ صحابہ کے لیے کہا گیا رضی اللہ عنہ، یہ دعا نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ خبر دی جا رہی ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف، اور اللہ کی ہر خبر سچی ہے۔ صحابہ کا مقام دیکھو، مرتبہ دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ عجلت الیک ربی لترضیٰ اے اللہ میں تیرے پاس جلدی اس لیے آ گیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں، ہم سے خوش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فإنا قد فتناك فتنا قومك من بعدك اے موسیٰ تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہارے چلے آنے کے بعد ہم نے تمہاری قوم کو سخت آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي اور تمہاری قوم کو بہکا دیا، گمراہ کر دیا سامری نے۔ یہ سامری کون تھا؟ کہتے ہیں سامری جو تھا اس کا نام بھی موسیٰ تھا اور پیغمبر کا نام بھی موسیٰ تھا۔ سامری کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا یا سامری کا تعلق قبطی فرعون کی قوم سے تھا؟ مفسرین کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں فرعون کی قوم سے تھا، بعض کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل میں سے تھا، بعض نے کہا یہ اس قوم سے تعلق رکھتا تھا جو گائے کی پوجا کرتی ہے۔ بعد میں یہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور ایمان لے آیا، مگر ایمان لانے کے باوجود یہ دل سے ایمان نہیں لایا، بظاہر ایمان لایا۔ جو آدمی بظاہر ایمان لائے اور دل کے اندر اس کے کفر بھرا ہوا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں۔ یعنی یہ آدمی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا منافق تھا۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کون منافق تھا؟ عبداللہ ابن ابی، منافقوں کا سردار۔
بہت سے منافق تھے، قرآن میں ان کا ذکر ہے اور نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن وہ تھے منافق۔ منافقوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ بظاہر کلمہ پڑھ کر کے اصلاح کرنا مقصد نہیں ہوتا ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فساد پھیلانا۔ باہر سے جب آدمی فساد نہیں پھیلا پاتا تو کیا کرتا ہے؟ اندر گھس کے فساد کر۔ اب اندر گھسے کیسے؟ جب تک کلمہ نہیں پڑھیں گے کوئی ہمیں اپنا سمجھے گا نہیں، ہم پر بھروسہ نہیں کرے گا، ہمیں گمراہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ آدمی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا منافق تھا، یہ ترکیبیں سوچا کرتا تھا کس طریقے سے قوم کو گمراہ کیا جائے، فریب دیا جائے، ورغلایا جائے، حق سے دور کیا جائے۔ اللہ کی مرضی۔ کہتے ہیں، یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ جس زمانے میں فرعون کا حکم تھا جو بچہ پیدا ہو قتل کر دیا جائے، کیوں؟ موسیٰ پیدا نہ ہونے پائے۔ تو حضرت ہارون تو اس سال پیدا ہوئے جس سال قتل کرنے پہ پابندی تھی، قتل نہ کرنا، اور موسیٰ اس سال پیدا ہوئے جس سال قتل کرنے کا حکم تھا۔ اللہ نے موسیٰ کی حفاظت کیسے کی؟ اس سے پہلے آ چکا پورا واقعہ۔ سامری بھی اسی سال پیدا ہوا جس سال قتل کرنے کا حکم تھا۔ اس کی ماں نے بھی ڈر کر اپنے بچے کو غار میں چھپا دیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا، اور وقتاً فوقتاً جا کے دیکھ لے۔ اب ظاہر ہے بچہ ہے، بھوکا ہے، ہر وقت جا نہیں سکتی، تو اللہ نے انتظام کیا کیا کہ جبریل علیہ السلام جاتے تھے، ایک انگلی پہ مکھن ایک انگلی پہ شہد، اور چٹاتے تھے اس کو۔ اس کی پرورش کس نے کی؟ جبریل نے کی۔ اور ہوا کیا؟ یہ منافق۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کس نے کی؟ فرعون نے کی۔ اور وہ کیا ہوئے؟ پیغمبر۔ کسی نے کہا ہے وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرُ۔ وہ موسیٰ جن کی پرورش فرعون نے کی وہ تو پیغمبر بن گئے، اور وہ موسیٰ جن کی پرورش جبریل نے کی وہ کافر و منافق بن گئے۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اللہ جس کو ہدایت دے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے کوئی ہدایت دینے والا۔ تو اللہ فرماتا ہے حضرت حضور موسیٰ علیہ السلام سے، تم تو موسیٰ میری خوشنودی کے لیے جلدی آ گئے قوم سے پہلے، مگر قوم کو آزمائش میں نے مبتلا کر دیا، اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ کیا گمراہ کیا تھا اس نے؟ کہ بچڑا بنا دیا ایک، اور کہنا یہی خدا ہے، اور قوم اس کی پوجا شروع کر دی۔ فَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ۔ اب موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اپنی قوم پر اتنی محنت کی ہو، اور پتہ چلے قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، توحید چھوڑ دی، تو خوشی ہوگی یا غم؟ غم بھی ہوا اور غصہ بھی۔ موسیٰ علیہ السلام جو واپس آئے، قرآن کہتا ہے فرجع موسیٰ فرجع غضبان اسفا فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا۔ تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے غضب میں بھرے ہوئے، اسفا افسوس کرتے ہوئے، غمزدہ۔ یہ کیا ہوا؟ ساری محنت پہ پانی پھر گیا۔ اور آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا، قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا۔ اے میری قوم، کیا تم سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم موسیٰ کی پیروی کرنا، ہم تمہارے ساتھ دنیا میں بھی بھلائیاں کریں گے، آخرت میں بھلائیاں کریں گے، نعمتوں سے تمہیں نہلا دیں گے۔
کیا اللہ کا یہ وعدہ تم نے آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ دریا میں تم نے راستے دیکھے، خیریت سے تم نکل آئے، اپنے دشمن کو تم نے سامنے ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا، اور جب دشمن ہلاک ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بڑا غم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ دوسری نعمت ہے، بچ گئے ایک نعمت، دوسرے جو ظالم تھا دشمن وہ ہلاک ہو گیا اور ایسے موجوں نے اسے کھا لیا، دوسری نعمت۔ من و سلوہ اترا تمہارے لیے، کیا کیا نعمتیں تم نے دیکھی ہیں، اور آئندہ بھی تمہیں نعمتوں کا دینے کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، اور یہ تم نے کیا کیا؟ الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تم سے تمہارے رب نے وعدہ نہیں کیا تھا بھلائی کا؟ افطال علیکم العہد، اور ایک وعدہ کیا کیا تھا کہ ہم تمہیں کتاب دیں گے تمہاری رہبری کے لیے، ہدایت کے لیے، اس کتاب پر تم کیا کرنا؟ یہ دیکھیے ایسے بیٹھو گے تو سو گے، یہ طرح بیٹھنا یہ نیند کو کھینچتا ہے، چاہے بیٹھ تجربہ کر کے دیکھ لو، آئے گی نیند۔ تو وعدہ کیا کیا تھا؟ کتاب دیں گے۔ تو کیا کہا موسیٰ؟ افطال علیکم العہد، کیا لمبی ہو گئی تمہاری مدت؟ یعنی وعدہ اللہ نے جو کیا تھا، کیا وعدہ اتنا لمبا ہو گیا، عرصہ ہو گیا، تم انتظار کرتے کرتے تھک گئے؟ کئی دن کا وعدہ تھا؟ 30 دن، پھر 10 دن، اور کتنے؟ 40 دن۔ 40 دن میں تمہارا یہ حال ہوا۔ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام؟ امرتم ان یحل علیکم غضب، یا تم نے یہ حرکت اس لیے کی، تم نے چاہا کہ اللہ کی نعمتوں کے مزے بہت چکھے ہیں، اب لاؤ اللہ کے غضب کا مزہ چکھ لیں۔ امرتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے ارادہ کیا کہ تمہارے اوپر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو۔ فاخلفتم موعدی، تم نے ہم سے وعدہ خلافی کی، تم نے کہا تھا کہ موسیٰ ہم جب تک زندہ رہیں گے تمہاری پیروی کریں گے، توحید پر جئیں گے، توحید پر مریں گے، اور تم نے اتنی جلدی رنگ بدل لیے، 40 دن میں بدعہدی کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیا کہا؟ عذر پیش کیا۔ کیا کہا؟ وَمَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا، موسیٰ جو ہم نے وعدہ خلافی آپ سے کی ہے، یہ ہم مجرم ہیں، واقعی ہم نے وعدہ خلافی کی، مگر وعدہ خلافی ہم نے اپنے اختیار سے نہیں کی، وعدہ خلافی کرنے پر ہم مجبور ہو گئے۔ یعنی عذر بھی دیکھیے کیسا بیان کر رہے ہیں، جیسے لگتا زبردستی کسی نے ان سے بچڑے کی پوجا کرائی تھی۔ کہنے لگے ما اخلفنا بموعدک، ہم نے نہیں آپ کی وعدہ خلافی کی، بملکنا اپنے اختیار سے، ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، لیکن ہم سے اٹھوایا گیا تھا قوم کی زیوروں کا بوجھ، ہم سے اٹھوایا گیا تھا قوم کے زیوروں کا بوجھ۔ کون سے زیور؟ یاد کیجئے، فرعون کی قوم سے موسیٰ کی قوم نے نکلتے وقت مانگے تھے، ہم کہاں جائیں گے کل؟ اپنی عید میں جائیں گے منانے کے لیے، زیور دے دو۔ تو ہم سے اٹھوایا گیا قوم کی زیوروں کا بوجھ، تو ہم نے کہا یہ تو کس کا ہے؟ ہمارا تو ہے نہیں، یہ تو فرعونیوں کا ہے، لہذا اس زیور کو رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب تقوی اپنا بتا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، ہم لوگ بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں۔ تقوی کا حال دیکھیے آپ، یعنی مکروہ چیز سے بچے اور حرام چیز میں مبتلا ہو گئے، بارش سے بھاگے اور پرنالے کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں فَقَذَفْنَاهَا، تو ہم نے وہ زیور جو تھا ہم نے گڑھے میں ڈال دیا۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، اسی طرح سامری نے بھی وہ زیور گڑھے میں ڈال دیا۔
اور اس میں آگ لگا دی، وہ پگھل گیا سونا اور چاندی. پھر کیا ہوا؟ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، تو سامری نے اس سے نکال کر کھڑا کیا ایک بچڑا، یعنی ایک جسم تھا، لہو خوار، اس میں سے گائے کی بولنے کی آواز آ رہی تھی. خوار کہتے ہیں گائے کے بولنے کی آواز. کہاں وہ سونے چاندی کا تھا، کہاں اس نے بنا دیا بچڑا. اور بچڑا بنانے کے بعد وہ باقاعدہ بولنے بھی لگا. جب بولنے لگا تو ہم نے کہا یہ تو چمتکار ہے، یہی خدا معلوم ہوتا ہے. آپ بتائیے، یعنی اتنے گئے گزرے، اگر بچڑا بھی بن گیا ہو، اصلیت میں بن گیا ہو، اور اگر بولنے بھی لگا ہو تو وہ خدا کہاں سے ہو جائے گا؟ وہ کہا فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، اور کہا ان میں سے بعض لوگوں نے یہ ہے تمہارا خدا اور یہ موسیٰ کا بھی خدا ہے. فَنَسِيَا، اور موسیٰ بھول گئے، وہ خدا سے ملنے گئے کوہ طور پر، اور حالانکہ خدا یہاں موجود. دیکھا آپ نے کس قسم کے لوگ تھے، کس بات پر بہکے. ایک طرف تقوی کا اظہار کر رہے ہو، دوسری طرف کھلا ہوا شرک کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں تقوی کلابی. کون سا؟ تقوی کلابی. تقوی کلابی کا مطلب کتوں والا تقوی. کون سا تقوی؟ کتوں والا تقوی کیسا ہوتا ہے؟ کتا جب پیشاب کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ایک پیر اٹھا لیتا ہے. ایک پیر کیوں اٹھاتا ہے؟ چھینٹے نہ پڑے. اور دوسرے پیر پہ چھینٹے پڑ رہی. تقوی ہے. یہ تقوی کیسا ہے؟ یہ شیطان اس طرح کے تقوی سکھاتا ہے. عرب لوگ کیا کرتے تھے؟ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو کیسے؟ ننگے. اور کیا کہتے تھے؟ اللہ کے گھر کا طواف ان کپڑوں میں کریں جن میں ہم نے گناہ کیا ہے، تو بہت بڑی بے ادبی ہے. اور یہ نہیں سوچتے تھے کہ ننگے ہو کے طواف کرنا اس سے بڑی بے ادبی. یہ ایسے ہی ہے جیسے حج کا موسم تھا، میدان عرفات میں ایک آدمی آیا اور اس نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، مسئلہ پوچھا. ایسے لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں، بہت باریک بال کی کھال نکالتے ہیں اور موٹے موٹے گناہ کیا کرتے ہیں اور باریک باریک باتوں میں خوب ہندی اور چندی کیا کرتے ہیں. وہ ایک آیا تھا امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہنا حضرت یہ بتائیے جب ہم تالاب میں نہائیں تو اپنا منہ کدھر کریں؟ مطلب قبلے کی طرف پیٹھ کریں یا منہ کریں؟ تو امام اعظم نے کہا اپنے کپڑوں کی طرف منہ رکھنا. کدھر رکھنا؟ کہیں کوئی کپڑے نہ اٹھا کے لے کے چلا جائے تو بھی چکر پہ پڑے ہوئے ہو. ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موسم حج میں ایک آدمی آیا، وہ عراق کا رہنے والا تھا. اس نے کہا حضرت وہ مچھر مر گیا ہے اور اس کا خون میرے احرام پہ لگ گیا ہے، بتائیے میں کیا کروں؟ تو عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا عراق کے. عراق کہاں ہے؟ جہاں کوفہ ہے. اور کوفے میں کیا ہوا تھا؟ جہاں کربلا ہے، جہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھ رہے ہو اور اللہ کے نبی کے نواسے کو تم نے ذبح کر دیا تب نہیں مسئلہ پوچھا تم نے؟ نبی کے نواسے کو ذبح کر دیا تم نے تب تمہیں ڈر نہیں لگا؟ بے حیا بے غیرت، اور پوچھ رہا ہے مچھر کے خون کا مسئلہ. تو یہ بنی اسرائیل کا حال تھا. کہنے لگے وہ زیور ہم نے لیا تھا فرعونیوں سے، ہم نے سوچا یہ ٹھیک نہیں ہے لہذا ہم نے اس کو پھینک پھاک دیا. اور ادھر کیا بتا رہے ہیں کہ جب وہ بچڑا بن کے تیار ہوا تو ہم نے کیا کیا؟ اس کی پوجا شروع کر دی.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنے عقل کے اندھے تھے. افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا, خدا سمجھنے بھی لگے اور کہنے بھی لگے اور پوجا بھی نہیں کرنے لگے, اور یہ نہیں دیکھا کہ وہ بچڑا ان کی بات کا جواب نہیں دیتا. جو پوچھے بولتا ہے کچھ, وہ تو کیا ہے, وہ تو جو آواز اس کی ہے وہی نکالے گا, ہے نہ سنتا ہے. ولا یملک لہم نفعا ولا ضرا, ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا, اور نہ ان کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. بتائیے جو بچڑا کیا, بچڑے سے بڑی چیز بھی خدا نہیں ہو سکتی. کہاں خدا. اور یہ کون لوگ تھے جن کو خدا نے سمندر میں راستے پیدا کر کے, بولو, سلامتی سے پار کرایا تھا؟ وہ خدا جس نے ان کو من و سلوہ کھلوایا تھا, وہ خدا جس نے ان کے ساتھ طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھیں, اس کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے تھے, مگر پوجا کس کی شروع کر دی؟ بچڑے کی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو اپنی قوم سے کہا, مگر پیچھے کس کو چھوڑ کے گئے تھے؟ حضرت ہارون کو. اب ایک صاحب کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ گمراہ ہو گئی. کیوں گمراہ ہو گئی موسیٰ کے پیچھے؟ کل موسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا کام چھوڑ دیا تھا. سن رہے ہیں آپ؟ موسیٰ علیہ السلام نے اتنے دن دعوت کا کام چھوڑ دیا تو اللہ ان کی قوم گمراہ ہو گئی. آپ بتائیے یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ نبی اپنا کام چھوڑ دے گا؟ کہاں گئے تھے نبی؟ نبی کو کوئی کام اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر ہوتا ہے؟ اللہ نے بلایا تھا, کتاب لینے گئے تھے, اور اپنے پیچھے حضرت ہارون کو خلیفہ بنا کے گئے تھے کہ اصلاح کرتے رہنا. مگر جو جس کے جی میں آتا ہے کہہ دیتا ہے, اور لوگ ہیں کہ آنکھیں بند کر کے اس کو مان بھی لیتے ہیں, اور ماننے کے بعد پھر بیان مسجدوں میں یہی بیان بھی شروع کر دیا انہوں نے. ایک صاحب بیان کر رہے تھے, ہم نے کہا چپ رہو, توہین کر رہے ہو موسیٰ علیہ السلام کی تم. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو اپنی قوم کی خبر لی, اب حضرت ہارون کی طرف متوجہ ہوئے. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ, اللہ فرماتا حالانکہ ہارون بھی کیا تھے؟ موسیٰ کے نائب تھے, خلیفہ تھے, مگر خود بھی نبی تھے. اور نبی گمراہ ہوتے ہوئے دیکھے اور خاموش رہے, یہ تو ہو نہیں سکتا. حضرت ہارون نے اصلاح کی تھی ان کی. کیا کہا تھا؟ خدا خود قرآن میں فرما رہا ہے وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ, اور حضرت ہارون اس سے پہلے ان سے کہہ چکے تھے ان لوگوں سے, کیا؟ یا قوم انما فتنتم به, اے میری قوم تم کو اس کے ذریعے سے گمراہ کیا جا رہا ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ, یہ بچڑا خدا کہاں ہو سکتا؟ تمہارا معبود تو, تمہارا رب تو رحمان ہے, جس نے بے شمار نعمتیں تمہیں دی ہیں, وہ تمہارا معبود. فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی, ہم خلیفہ ہیں, ہم اللہ کے نبی ہیں, ہم تمہیں سیدھے راستے پر لے کر کے چلیں گے, میری بات مانو. مگر وہ کیسے لوگ تھے؟ انہوں نے کیا کہا حضرت ہارون سے؟ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ, کہا ہم تو اسی کی عبادت پر جمے بیٹھے رہیں گے. حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ, یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر کے آئیں. جب تک موسیٰ نہیں آتے ہیں ہم نہیں مانیں گے, ہم اسی کی پوجا کرتے رہیں گے. جب موسیٰ لوٹ کے آئیں گے تو بعد میں دیکھا جائے گا کرنا کیا ہے. دیکھا آپ نے کتنے لوگ تھے؟ مفسرین نے لکھا 3 جماعتوں میں بنی اسرائیل بٹ گئے. ایک تو وہ تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی, جو بالکل حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ رہے. ان کی تعداد تھی 12,000. اور 2 گروہ اور تھے. ایک گروہ ایسا تھا جس نے یہ کہا کہ موسیٰ آ جائیں گے تو پھر ہم
جیسا کہیں گے ویسا کریں گے۔ اور تیسرا گروہ ایسا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، موسیٰ چاہیں آئیں اور چاہیں اب ہم کو خدا مل گیا ہے۔ حضرت ہارون نے ان کو سمجھایا۔ ایک جگہ آئے گا بھی قرآن میں، کیا؟ ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا، 12,000 کی کیا ویلو، سامنے 2 بڑے بڑے لشکر، وہ پجاری ہیں اس کے، اور یہ تھوڑے سے لوگ، میری قوم نے مجھے حقیر کمزور سمجھا اور قریب تھا وہ ہمیں قتل کر دیتے۔ کیا کہا؟ قال یا ہارون، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو غصے میں تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جب اللہ نے ان کو خبر دی کہ سامری نے گمراہ کر دیا ہے تو اتنا غصہ نہیں آیا موسیٰ کو، ہے نا؟ مگر جب آئے موسیٰ علیہ السلام اور منظر دیکھا تو غصہ ان کا بہت بڑھ گیا، ایسا بڑھ گیا کہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے توریت کی تختیوں کو ڈال دیا، یعنی ایک طرف سے کنارے رکھ دیا، اور حضرت ہارون کے سر کے بال پکڑ لیے اور داڑھی پکڑ لی کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ ہوا کیسے، اتنا غصہ کیوں آیا حضرت موسیٰ کو؟ حدیث میں ہے لیس الخبر کالمعائنہ، لیس الخبر کالمعائنہ، خبر جو ہے وہ آنکھوں کے دیکھے ہوئے کی طرح نہیں ہوتی، خبر کا اثر اتنا نہیں ہوتا جتنا آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، ایک سنے ہم بیان کرتے ہوئے اور ایک آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، ہم لوگوں نے سنا ہے، پڑھا ہے، دیکھا نہیں، مگر جنہوں نے دیکھا ہوگا ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ قرآن نے بتایا انہوں نے کیا کیا تھا، فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا حضرت ہارون سے، سنیے، قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، اے ہارون تمہیں کس نے روکا تھا جب تم نے ان کو دیکھا یہ گمراہ ہو گئے، اللہ تتبعنی، تم نے میری پیروی کیوں نہیں کی؟ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے تم نے دیکھا اگر ہم ہوتے تو ان سے لڑتے، قتال کرتے، تم نے یہ کیوں نہیں کیا؟ دوسرا مطلب پیروی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے جب یہ گمراہ ہو گئے تھے تم ان کے ساتھ رہے کیوں؟ ان کو چھوڑ کر کے میرے پاس چلے آتے۔ کیا کہا؟ اللہ تتبعنی، تم نے میری پیروی کیوں نہیں کی؟ افعصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی، تو حضرت ہارون نے کہا اے میرے ماں جائے بھائی، ہماری تمہاری ماں ایک ہے، سگے بھائی ہو تم، بھائی بھائی کے ساتھ یہ سلوک تھوڑی کرتا ہے۔ لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی مت پکڑو، ولا براسی، اور میرے سر کے بال مت پکڑو، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تم یہ کہو گے تم نے میرے چلے جانے کے بعد بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی، بنی اسرائیل میں فرقے پیدا کر دیے تم نے، تم یہ کہو گے وَلَمْ تَذْقُ قَوْلِي، تم نے میرے آنے کا انتظار نہیں کیا اور تم نے میرا انتظار نہیں کیا اور قوم کو ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہہ کے گئے تھے کہ بنی اسرائیل میں پھوٹ نہ پڑنے دینا، اختلاف نہ ہونے دینا۔ اب دیکھیں آپ، دونوں پیغمبر ہیں کون؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون۔ ایک پیغمبر کی رائے کیا تھی کہ تم لڑتے جھگڑتے،
یہ تم میرے پاس چھوڑ کر چلے آتے۔ دوسرے پیغمبر کی رائے کیا ہے کہ تھوڑے دن برداشت کر لے اور موسیٰ کے آنے کا انتظار کرے، ہو سکتا ہے موسیٰ کے آنے کے بعد ان سب کی اصلاح ہو جائے۔ ایک پیغمبر یہ سوچ رہا ہے، ایک پیغمبر یہ سوچ رہا ہے، دونوں کی سوچ الگ الگ ہے۔ یہ بھی معصوم اور وہ بھی معصوم، ان کی بات بھی صحیح ان کی بات بھی صحیح۔ غیر مقلد لوگ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جائز اور امام شافعی کہتے ہیں ناجائز، تو یا تو ان کی بات صحیح یا ان کی بات صحیح۔ اماموں کو چھوڑ دو اور ڈائریکٹ حدیث پر عمل کرنا شروع کر دو۔ دونوں میں سے ایک غلط، ان سے پوچھو یہ دونوں میں سے ایک غلط ہے، موسیٰ کی بات غلط تھی یا ہارون کی بات غلط تھی؟ کس کی بات غلط تھی؟ دونوں پر وحی نہیں آئی تھی، دونوں نے اجتہاد کیا تھا، دونوں نے غور و فکر کیا تھا، اپنی عقل سے مسئلہ بتایا تھا، اور دونوں کے مسئلے الگ الگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جب حضرت ہارون نے یہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون سے واقف نہیں تھے، غلط فہمی ہو گئی کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ ہارون نے اصلاح نہیں کی ہوگی، غفلت برتی ہوگی، پتہ چلا غلط فہمی بڑے بڑوں کو ہو جاتی ہے، مگر غلط فہمی میں پڑے نہیں رہنا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب حضرت ہارون نے پوری صورتحال بتائی تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما، میرے بھائی کو بھی معاف فرما۔ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ختم ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اب متوجہ ہوئے کس کی طرف؟ جس نے گمراہ کیا تھا، پہلے قوم کی طرف، پھر حضرت ہارون کی طرف، اب جو فتنے کی جڑ تھا۔ قال فما خطبک یا سامری، کہا اور تیری کیا حقیقت ہے سامری؟ تیری کیا حقیقت ہے؟ تو نے یہ سب کیوں کیا؟ اور تو نے بنی اسرائیل کو اپنی طرف مائل کیسے کر لیا؟ کیا جادو تھا تیرے پاس؟ یہ سب تو نے کیوں کیا؟ بنی اسرائیل کو اپنی طرف تو نے جھکا کیسے لیا؟ بتاؤ مجھے۔ تو کیا بولا وہ سنیے۔ قال بصرت بما لم يبصروا به، کہنے اصل میں بات یہ ہے موسیٰ کہ میں نے وہ دیکھا جو ان لوگوں نے نہیں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ فقبضت قبضة من اثر الرسول، میں نے ایک مٹھی مٹی اٹھا لی خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے قدموں کے نیچے سے۔ خدا کے نے جو بھیجا تھا پیغام دے کر، کس کو بھیجا تھا؟ حضرت جبریل کو۔ تو جبریل کے جو پیر جہاں پر پڑے، یا جبریل کے گھوڑے کے پیر جہاں پر پڑے، میں نے وہاں کی مٹی اٹھا کر، ایک مٹھی مٹی اٹھا کے رکھ لی تھی۔ کیوں؟ جبریل کا نام کیا ہے؟ روح الامین، روح القدس۔ میں نے کہا اس مٹی کے اندر ضرور تاثیر ہوگی، اس مٹی میں اثر ضرور ہوگا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس نے یہ دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا پیر جہاں پڑا فوراً وہاں سے گھاس اگائی ایک دم سے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ تو اس نے ایک مٹھی مٹی اٹھا لی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو پتا کیسے چلا کہ یہ جبریل ہے؟ سب کو نہیں پتا۔ اس نے اپنی دماغ سے سوچا، فیصلہ کیا، یا پھر اس لیے کہ بچپن کے زمانے میں اس کو پالا کس نے تھا؟ جبریل نے پالا تھا۔ تو غرضے کی کہنے میں قبضت قبضة من اثر الرسول، میں نے ایک مٹھی پاؤں کے نیچے سے اس کے بھیجے ہوئے کے لے لی۔ کس کے بھیجے ہوئے کے؟ اللہ نے جس کو بھیجا تھا۔ کب بھیجا تھا جبریل کو؟ جب فرعون تعاقب کر رہا تھا اور بنی اسرائیل جا رہے تھے تو جبریل گھوڑے پہ آ کے بیچ میں کھڑے ہو گئے۔
اس نے دیکھ لیا۔ یہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے توریت دینے کے لیے، وہاں آ جاؤ، کہاں؟ کوہ طور پر، اور وہاں اعتکاف کرو، اس وقت اس نے دیکھا۔ پھر کیا کہا اس نے؟ فَنَبَذْتُهَا، تو میں نے کیا کیا؟ پہلے تو یہ بچڑا بنایا، اور بنانے کے جب تیار ہو گیا تو میں نے وہ مٹی، ایک مٹھی مٹی اس بچڑے میں ڈال دی۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ اس میں زندگی پیدا ہو گئی، اور یہ باقاعدہ بولنے لگا۔ یہ تھا باقاعدہ اس میں زندگی پیدا ہوئی اور یہ بولنے لگا۔ یہ کیوں کیا؟ کہنا میرے دل نے کہا مجھے یہی اچھا لگا، میں یہ کروں۔ منافق تو تھا ہی۔ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، میں نے اس کو ڈال دیا اور یہی میرے دل میں آیا۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس نے جب ایک مٹھی مٹی ڈالی اور حضرت ہارون نے کہا تھا یہ سارے زیور جو ہیں یہ گڑھے میں ڈالو، تو سامری کہنے لگا میں بھی ڈال دوں؟ کہنے ڈال دو۔ کہنے ڈالنے سے پہلے آپ ایک دعا کر دیجئے کہ میں جو دعا مانگوں، جو بھی نیت کروں، وہ پوری ہو جائے۔ حضرت ہارون کو کیا پتا اس کی کیا نیت ہے، تو انہوں نے دعا کر دی۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس کے بعد وہ مٹی ڈالی، اور ارادہ اس کا کیا تھا؟ اس سے کیا ہو، بچڑا بن جائے اور بولنے لگے۔ حضرت ہارون کو کیا پتا؟ تو غرض ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اس کی بات سنی تو کیا کہا سنیے؟ قال فاذهب، کہ نکل جا میرے پاس سے۔ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، تیری سزا دنیا میں یہ ہے کہ تو کہے گا مجھے مت چھونا، میرے پاس نہ آنا۔ اس نے یہ سب کیوں کیا تھا؟ تاکہ لوگوں کے لیڈر ہم بن جائیں اور ساری پبلک ہمارے پیچھے چلنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیری سزا یہ ہے کہ جب بھی کوئی نظر آئے گا تو اس سے کیا کہے گا؟ بھائی دور رہو میرے پاس نہ آنا، تمہارے پیچھے کوئی نہیں چلے گا۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی اس کو چھو لیتا تھا یا وہ اس کو چھو لیتا تھا، موسیٰ کی بد دعا کا اثر یہ تھا کہ اس کے تیز بخار آ جاتا تھا جو چھوتا تھا۔ اس لیے ہر آدمی اس سے اچت دوری بنائے رکھیے۔ اور وہ خود بھی چلاتا تھا لا میثاق، میرے پاس نہ آنا، اس کو بھی تکلیف ہوتی تھی۔ جو اس کا مقصد تھا پورا نہیں ہوا، اچھوت بن گیا بالکل، اکیلے لشکر کے اکیلے رہا کرتا تھا۔ یہ دنیا میں سزا ہے اور آخرت کی سزا الگ ہے۔ کیا کہا؟ قال فاذهب، جا، دور ہو جا۔ فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، تیرے لیے زندگی بھر تو اتنی سزا ہے کہ تو کہا کرے گا لا مساس، مت چھو۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَا، اور تیرے لیے ایک وعدہ اور بھی ہے جو خلاف نہیں ہوگا، وہ آخرت کی سزا ہے، وہ سزا تجھے مل کر کے رہے گی اور تو اسے بھگت کر رہے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کس سے؟ سامری سے، یہ تو تیری سزا ہوئی، اب جو تو نے خدا بنایا تھا اس کا حشر دیکھ لے، اس کی قلعی میں کھول دیتا ہوں یہ کیسا خدا ہے۔ وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو سارا دن اعتکاف کیے ہوئے، رونی جمائے ہوئے بیٹھا رہتا تھا عبادت کرنے کے لیے۔ لنحرقنہ، میں اسے جلا دوں گا۔ ثم لننسفنہ، پھر میں اس کو اس کے ذرے فی الیم، دریا میں بہا دوں گا۔ یعنی اگر وہ زندہ تھا تو اس کو ذبح کر کے جلا دیں گے، اور اگر وہ سونے چاندی ہی کا تھا تو پہلے اس کو ریتیں گے اور پھر اس کے ذرات کو جلائیں گے اور اس کو آگ میں دریا میں بہا دیں گے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے
یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو اپنی حفاظت نہ کر سکا وہ ہماری کیا کرے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا انما الہکم الذی لا الہ الا ہوا، یہ بچڑا تمہارا معبود ہوگا، تمہاری عقل کہاں گئی؟ تمہارا معبود بڑی سے بڑی چیز نہیں ہو سکتی، تمہارا معبود صرف اور صرف اللہ ہے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا، تمہارا معبود تو وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وسع کل شیء علما، اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے علم سے کوئی چیز باہر نہ ہو۔ یہ صفت اللہ کی ہے، اور جو صفت کمال جس میں پایا جائے وہی خدا ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، اے پیغمبر جیسے ہم نے موسیٰ کا قصہ تمہیں سنایا، کتنا پرانا قصہ، اور ہم نے بالکل ٹھیک ٹھیک سنا دیا، اسی طریقے سے پہلے لوگوں کے گزرے ہوئے واقعات ہم آپ کو سناتے ہیں، اور آپ کے واسطے سے لوگوں کو سناتے ہیں۔ کاہے کے لیے؟ ان واقعات کو سننے سے عبرت حاصل ہو، نصیحت حاصل ہو، اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانوں کا انجام لوگوں کو معلوم۔ کذالک، اسی طرح، نقص علیک، ہم آپ کو سناتے ہیں، من انباء ما قد سبق، ان لوگوں کے واقعات جو پہلے گزر چکے۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور اے موسیٰ اور اے پیغمبر، ہم نے آپ کو دی ہے اپنے پاس سے ایک خاص کتاب۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور ہم نے عطا کی، مِن لَّدُنَّا آتَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا کی اپنے پاس سے، ذکرا، ایک نصیحت نامہ۔ وہ کون سا نصیحت نامہ ہے؟ بولو، وہ قرآن پاک۔ یہ ایسا نصیحت نامہ ہے، اس میں تمام پچھلے پیغمبروں کے عجیب و غریب واقعات ہیں، زمانے آئندہ کی بھی خبریں ہیں، اس میں ہدایت کا وہ سامان ہے جو کسی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا آگے دیکھو کیا، اس کتاب کی، کتاب والوں قدر کرو، اس سے بڑا کوئی پیغمبر نہیں آیا، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں آئی۔ جب کوئی نعمت بڑی ہوتی ہے تو اس کی ناشکری کی سزا بھی، کیا کہا خدا نے؟ من اعرض عنہ، جو اس نصیحت نامے سے اعراض کرے گا، اس کو اگنور کرے گا، اس کو پڑھ سکتا نہیں پڑھے گا، سن سکتا نہیں سنے گا، سمجھ سکتا نہیں سمجھے گا، عمل کر سکتا نہیں عمل کرے گا، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، تو وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بڑا بوجھ۔ کیا اٹھائے گا؟ بڑا بوجھ اٹھائے گا۔ قیامت میں خود چلنا مشکل ہوگا، اس کے اوپر وبال بنا کر کے ڈال دیا جائے گا، اور کتنے دن کے لیے؟ خالدین فیہ، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ وسالہم یوم القیامت حملا، اور قیامت کے دن یہ بوجھ بہت برا ہوگا، بہت برا ہوگا، اس دن اس کی برائی سمجھ میں آئے گی۔ یوم ینفخ فی الصور، قیامت کب ہوگی؟ جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ ذُرْقًا، اس دن ہم مجرموں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ آنکھیں نیلی کب ہوتی ہیں آدمی کی؟ جب اسے خوف ہو۔ میدان محشر میں جب لوگ آئیں گے خوف زدہ ہوں گے، آنکھوں کی رونق جاتی رہے گی، یہ اندھے ہوں گے اور بعد میں روشنی پیدا ہو جائے گی۔ سب کے ساتھ نہیں، جو ہماری آیتوں سے اندھا رہا، قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ یوم، فرمایا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، اور قیامت کے دن لوگ چپکے چپکے آپس میں کہہ رہے ہوں گے، کیا ہیں دنیا میں کتنے دن ہم لوگ رہے؟ آپس میں کیا کہہ رہے ہوں گے چپکے چپکے؟ بولو، دنیا میں کتنے دن رہے؟ لوگ، انبیاء کہتے تھے کہ قیامت آئے گی، مرنے کے بعد زندگی، ہم لوگ مانتے ہی نہیں تھے۔ اب بتاؤ دنیا میں ہم لوگ کتنے دن رہے؟ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے، چاہے جتنا چپکے چپکے کہیں، اللہ کو تو سب، اللہ خود بتا رہا ہے، یتخافتون بینہم، وہ آپس میں چپکے چپکے کہتے ہوں گے، ان لبثتم الا عشرا، تم نہیں رہے ہو دنیا میں یا قبر میں مگر 10 دن۔ کتنے دن؟ ایسا لگتا قیامت بڑی جلدی آ گئی، ہم لوگ تو مانتے نہیں تھے، صرف 10 ہی دن دنیا میں رہے۔
اللہ کہتا ہے نحن اعلم بما یقولون، اور ہم خوب جانتے ہیں جو وہ آپس میں بیان کرتے ہیں، 10 دن رہے کم رہے ہمیں سب پتہ ہے۔ اذ یقول امثلہم طریقہ، کہ اچانک کہے گا ان میں سے اچھی روش والا، لوگ کہیں گے 10 دن رہے، کوئی کہے 10 دن رہے، 6 دن رہے، ان میں سے جو اچھی سمجھ والا ہوگا وہ کیا بولے گا؟ اذ یقول امثلہم طریقہ، جب بولے گا ان میں سے اچھی روش والا، ان لبثتم الا یوما، جھوٹ، تم لوگ دنیا میں نہیں رہے مگر ایک دن۔ کتنے دن؟ صرف ایک دن۔ مطلب یہ ہے اس کی بات بھی صحیح نہیں ہے، لیکن قرآن کہنا وہ سب لوگوں سے زیادہ سمجھا، یعنی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک دن ہو۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بہن کو کینسر ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، ان کے حال پر رحم فرمائے۔ 35 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں سب لوگ مل کر کے، اس کے بعد دعا کر لیں، پانی پہ دم کریں، وہ پانی پلائیں، دوا اس سے کھلائیں، اللہ رحم فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما دے، ہم سب کی اصلاح فرما دے، ہم سب کی نجات اور مغفرت کا اس کو ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندی کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو دعاؤں کے طالب ہے، جن کا حق ہے، جو امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی، مسجد اقصیٰ کی اے اللہ حفاظت فرما۔ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہے، غیب سے ان کی مدد فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ